اسباب کے ساتھ ملتی ہی بات ہے یا بے سبب ملتی ہے؟ آپ مضمون کیا ہے کہ یا اسباب کے ساتھ ہے یا بے سبب ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب کے ساتھ ہے، بے سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مجاز سے اپنا راستہ طے کروا دے مجاز کے ذریعے، اور چاہے تو ڈائریکٹ کرا دے۔ لیکن میں یہ خطرہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجاز جو اللہ سے علاوہ نکل آئے اسے مجاز نہ کہنا، وہ مجاز نہیں ہے، وہ رکاوٹ ہے۔ بات نہیں ہے، مجاز جو ہے یہ حقیقت کے روپ کی بات ہوتی ہے کہ وہ مجاز جو ہے جو الہ کی طرف لے چلے، وہ مجاز کو ہم مجاز کہتے ہیں تاکہ اگر حقیقت کا سفر ہے اس کی حقیقی کی بات ہے۔ لیکن وہ جو دنیا کے اندر گھر کا ہے، پیسے سے محبت ہے، مکانوں سے محبت ہے کرتا جا رہا ہے، اور مکان والی سے بھی محبت کرتا جا رہا ہے، اور اندر ہی اندر غرق ہوتا جا رہا ہے، یہ محبت جو ہے یہ مجاز نہیں کہلاتا، یہ معجز غیر اللہ محبت کہلاتی ہے۔ غیر اللہ سے محبت تم ضرور کرو گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا محبت تم ضرور کرو گے، ہر آدمی کرے گا۔ آپ اللہ کرتے ہو یا غیر اللہ سے کرتے ہو، تو غیر اللہ کی محبت سے بچو۔ اور اگر پیر کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ والا ہے، اس کی بات نہیں پوری ہوئی تو تب بھی پوری ہوئی۔ وہ اللہ پیغمبر سے کہتے ہیں مطلب میں عذاب ڈالنے والا ہوں، پیغمبر صاحب بتا دیے سب کو کہ عذاب آنے والا ہے، دوسرے دن عذاب نہیں آیا، جو پیغمبر کے گرد ہو گئے کہ جناب مطلب آپ نے کیا کہا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ میں پوچھتا ہوں مطلب میرے بات کیا ہوئی ہے، میرے گھر تو جھوٹا ہوگی بات۔ وہ ذرا ہوئی ناراض ہو کے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا عذاب تو میں نے ڈالا کسی کی دعا سے، اور تجھے مطلب سوال کا واقعہ ہوا تو اسی طرح تھوڑا سفر کرو بچلی کے پیٹ سے۔ یہ ہماری مرضی کی بات ہے، عذاب کیا کہ نہ دوں تو بھی میری مرضی ہے، عذاب نہ کیا کہ دے دوں تب بھی میری مرضی ہے۔ میری بادشاہ کے اندر شریک کون ہے؟ وہاں شریک کون ہوتا ہے؟ ادھر تو وزیروں کی بھی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ سلام وزیروں سے چلتا ہے، پیور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم نے درخت کے قریب مت جانا، وجہ تو بتائی نہیں کیوں نہیں جانا۔ اب ساتھ لگا دیا عقل انسان کو، کیا دے دیا؟ عقل دے دی، شعور دے دیا۔ اب آدم علیہ السلام پہلے تو کچھ جانتے نہیں، بات درخت کے قریب کیا ہے، کیسے کچھ خزانہ ہے، ہر شے مل رہی ہے کھانے کو پینے کو۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اکیلا ادھر نہیں آئے گا، کوئی بندہ ہونا چاہیے ساتھی۔ چلو مائی صاحب سے سیکھ لیا ہے، جیسے بھی آئے تو آئے۔ اب دونوں نے کھوج لگایا درخت میں آیا کیا؟ اللہ صاحب آربیٹریٹری، بالکل ول آربیٹری ول نہیں جانا، ورنہ کیا ہو جائے گا بتایا نہیں آگے اللہ نے۔ ان کا شعور والے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ واقعہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے۔ ادھر شیطان کو ادھر سے شیطانی نصیبوں کی بات، انہوں نے وائی صاحبہ کے دل کی بات بتائی، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ میاں نے منع کیا کہ درخت کے قریب جانا، کیونکہ اس درخت کا پتا کھانے سے تم زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ ہاں تو پھر ساری کائنات میں زیادہ خوبصورت ہے، راز ہے اس کا۔ اب عورت کی ویکنیس ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں مطلب کتابوں والے، جو مائی صاحب کا دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے مائی صاحب پتہ کھا لیے درخت، فال شروع ہو گیا، زوال۔ آدم علیہ السلام نے سوچا کہ آپ ساتھی سے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ بیٹی کیا ہے جس میں ساتھی نہ ہو، انہوں نے کہا چلو وہ بھی چلے گا۔ اور اب استغفار کا سفر شروع ہوا۔ اب استغفار کا سفر جو ہے نا عروج کا آغاز ہے، نعمت سے بغاوت زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے۔ اس وقت سے استغفار چلتا 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 پھر جا کے معراج شریف سے عروج مکمل ہوا، اب پھر اللہ تعالیٰ کے بدلے کو واقع ہوا۔ اور آج مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہاں جانا جہاں سے ہم نکلے تھے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں سے تم نکلے ہو، جہاں سے آئے ہو، وہاں دوبارہ جانے کی خواہش کے نام جنت ہے۔ جس چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش باقی ہو وہ جنت کہلاتی ہے۔ جنت کیا ہوتی ہے؟ جس نعمت کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے اس کا نام ہے جنت۔ جس حاصل کے بعد اس سے نکلنے کی تمنا ہو وہ دوزخ ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ جو چیز حاصل ہو گئی ہے اور اس کا جان چھڑانے کی خواہش ہو اس کو دوزخ کہتے ہیں زندگی میں۔ اور جو چیز ضائع کر بیٹھے ہو وہ دوبارہ پھر وہی مجھے جذبے ضرور عطا کر، اور مجھے پرانی شراب عطا کر، اور وہ کیا ہے ساقیہ وہ وکلا شراب کہن پھر پلا ساقیہ عطا کہ وہ مجھے مقام میرا مقام آ جائے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی،
تو یہ سارے واقعات جو ہے یہ جنت کے ہیں. وہ نعمت جس کے چھن جانے کے بعد وہ انسان اس کی تلاش میں، آدمی کے لیے وہی جنت ڈھونڈنے چل پڑے جسے کھو کر، جسے کھونے کے بعد پھر جہاں سے ہم نکلے جس گلی سے ہم اسی گلی کی تمنا ہے وہ جنت کہلاتی. تو یہ آسان سی بات ہوگی. دوزخ کیا ہوا؟ جس کے آنے کے بعد اس نجات کی خواہش ہوگی، وہ دوزخ ہے. جس دور کے اندر دور آ گئے نجات چاہتے ہوتے تو دور آپ کے لیے دوزخ کے نام. وہ دور جو دوبارہ آئے تو وہ جنت ہے. مسلمانوں کے لیے کسی دور کی تمنا ہے نا، کون سا دور پھر آ جائے تو پھر کیا ہو جائے، واقعات کیا ہو جائے. اس لیے آپ ان باتوں کو دیکھو کہ آدمی جو ہے یہ تحقیق کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے میں بتا رہا تھا کہ وہ پیور اپنی مرضی کا مالک، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. اور سننا شروع ہو جائے تو چڑیا کی فریاد سنتے ہوئے سارا نظام بدل جائے. ایک مائی کے بندے پہ فریاد آ جائے کہ میری جھونپڑی کے اوپر دکان کیا بادشاہ سلامہ نے، بادشاہ کا محل اڑا دے. سننے پہ آ جائے تو چیوٹی کی فریاد سنے، نہ سننے پہ آ جائے تو امتیں گزر جائے تو ملتیں گزر جائے تو اسے کیا مالک جو چاہے. اس لیے آپ اسی بات کے اندر آ جاؤ کہ اللہ نے تو جو چاہے کرے گا تو اپنی مرضی. تو فریاد ہی کوئی لائب ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ فریاد کریں. اور تو بہتر ہی جانتا ہے ہمیں، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کس الفاظ سے ہم کیا کہیں. جو کہا جائے وہ بھی تو نے سننا ہے اور جو نہ کہا جائے وہ بھی تو جانتا ہے. تو اپنا فیصلہ آپ ہی کرو تھی اور 12.5 فیصلہ آپ ہی سناؤ. ہم مطلب اکثر باتیں مانگنے والا عام طور پر اپنے حقوق سے خود ہی معروف کرتا ہے اپنے آپ کو. کیا کہا؟ مانگنے والا عام طور پر اپنے حقوق سے معروف کرتا ہے. اس کے بارے سوچا جا رہا تھا اس کو بادشاہ بنا دے، فیصلہ ہونے والا ہے. اس لیے اس بندے کی درخواست ہو جاتی ہے کہ جناب مجھے ایسا ہی لگا دو یا بس گفٹ ماری لگا دو. اب مطلب وہ مانگنے والا اپنے آپ کو عام طور پر اپنے حقوق سے معروف کر دیتا. تو راز سیکھا مت مانگو، بات نہیں، اور مانگنا ہے تو مت مانگو. یہ مت ماری گئی تو کیا رہ جائے گا؟ مانگنا تو کیا مانگو؟ مت مانگو، شعور مانگو. ہاں کہ مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ مت مانگو، اس سے شعور مانگو، مانگنے کا شعور مانگو. تو مانگنے کا شعور بہتر ہے کہ خاموشی ہو جاؤ. اب کہ بن مانگے کھڑے ہو جاؤ. سائل وہ جو سوال نہ کرے، یہ بارگاہ سمجھیت ہے نا. سائل کون اچھا؟ جو سوال نہ کرے. جو سوال نہ کرے گا وہیں ٹھہرا رہے گا. تو اس سے بڑا اسے کیا کمال کرتی ہے؟ کہتے دینے والے کے ساتھ ہو، لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جو لے گئے بھاگ گئے اس کو نکال دیا گیا. پہلے ہم دینے والے کے ساتھ ہے، لینا ہی نہیں ہم نے کچھ. جس کو ملا وہ گیا. عام طور پر ہوا جس کو ملا اس نے کہا بھائی آپ فلاں جگہ فیض عطا کر، کوئی اجمیر شریف بھیج دی گیا، تو پاکستان شریف بھیج دیا، کچھ بھیج دیا. اور بدلے میں جن کو اپنا بنا کر رکھا اپنا بنا کر رکھا. اس لیے دینے والے کے ساتھ رہو، لینے کی کوشش نہ کرو. جس کو مل گیا اس کو دور بھیج دیا گیا، بس جاؤ اپنی ڈیوٹی پر. عام طور پر سرفراز جب کیا جاتا ہے انسان تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یہ روحانی بات، اسے دوسری منزل میں بھیج دیا جاتا ہے. اس لیے یہ بات رکھا رہے کہ پکا رہو. اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر ملے گا. جس طرح مانگے بغیر اس نے آنکھ دیا ہے، بینائی دیا ہے، ذہن دیا ہے، شعور دیا، اولاد دیا، ماں باپ دیا، ہر چیز دیا مانگے بغیر. یہ بھی مانگے بغیر اس کے کام اس کو دکھا لے. بس چھوڑ